قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت
اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ جب تک اللہ ذوالجلال کے عذاب کے متعلق انسان نہیں پڑھتا کہ اللہ ذوالجلال کے عذاب کیسے ہیں، گناہوں کی نحوستیں کیا ہے، گناہوں کے بعد کیا کیا پھر انسان کو دنیا اور آخرت برداشت کرنا پڑے گا، اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے الخوف من مکر اللہ، یہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا یہ خسارہ پانے والوں کی علامت ہے۔ کبھی بھی اللہ کے خوف سے دور نہ ہوئیے۔ اللہ کے عذاب جو جہنم میں تیار کر رکھے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، میں نے آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس کو دیکھ کر یہ کیسے ہے انسان کے ساری رات بھی سویا رہے نماز نہ پڑھے، اس کے اندر تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ جس کو آگ کی شدت کا پتہ ہے، دنیا کی آگ اس پہ 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، اور آخرت کی آگ، یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے 69 گنا زیادہ وہ آگ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ ساری دنیا جمع ہو کے بھی اسے اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، کسی پہاڑ پہ وہ ہتھوڑے مار دیے جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ کبھی اس نیت سے بھی قبرستان جانا چاہیے کہ شاید موت یاد آ جائے، شاید یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایسی جگہ پہ آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترق القلب، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، وتدمع العین، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وتذکر الآخرہ، آخرت یاد لاتی ہے۔ کبھی قبرستان کی بھی زیارت اس نیت سے کی جائے کہ مجھے آخرت یاد آئے۔ قرآن مجید کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے وقت نکالیں، مجالس میں بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، خصوصاً جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ اذا الشمس کورت، اس سورت کو پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے۔ اذا السماء انفطرت، یہ سورت پڑھے اس کے ترجمے کو پڑھے۔ اذا السماء انشقت، یہ سورت پڑھے اور اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کو سمجھ آئے گی قیامت کیسی ہو۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان مؤمنا عاقلا، اگر کوئی بھی مومن اور عقل مند سورۃ الحدید پڑھ لے، سورۃ الحشر اس کی آخری آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، اس کا دل پھٹ جائے اللہ کے خوف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اللہ کا خوف آتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، صالحین کے اندر جو اللہ نے خوف رکھا تھا وہ پڑھیں، کیسے وہ لوگ تھے۔ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنا بڑا انسان زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، فاخذت ابنا من الارض، ایک دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے
یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو کیسے حساب دوں گا۔ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو تو جنت میں بھی بیوی ہو۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی رویا کرتی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسی ہستی صحابہ کرام میں اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ اتنی بڑی ہستی، وہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، اور یہی بات سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا حساب میں قیامت کے دن ہوتا۔ عطا جیسے لوگ جن کو اللہ نے کمال دیا تھا، رات کو اٹھتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ اور میرا جسم سیاہ تو نہیں ہو گیا، ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے امت پہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ جو لوگ ساری ساری رات رو کر گزارتے، یہ ان کی حالت تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ قاسم بیان کرتے ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور وہ قیام میں کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیتہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت،
سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے،
انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں 2 سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے۔ آج کے دور کے بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتے نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ زور کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور
اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ ذوالجلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں. وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا. اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا. یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. روئے زمین پہ 7 ارب لوگ اس وقت موجود ہیں، بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین شخص وہ ہے روئے زمین پر جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنه ذکرک فی الارض وروحک فی السماء. تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو. ہوگا کیا؟ یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے. اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک 7 آسمانوں پر خربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا. معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں. معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں ایکوریسی کس میں ہے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتی نہیں. کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے، پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے. زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے. اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے. پھر اللہ ذوالجلال نے کیا کمال کیا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے. اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے. بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں. سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن کی آواز سنی. میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہی نہیں. کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں. نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، فرض ادا ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا، خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے، اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے، اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزب او شيء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے، ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتى فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب له ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ أَوْتِرُوا يَا أَهْلِ الْقُرْآنِ، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن،
جو وطر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وطر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وطر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور پوچھیے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے۔ لیکن سونے میں فرق ہے۔ انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا۔ کتب لہ ما نوی، حکم ہوتا ہے فرشتوں سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ دوسرا ادب یہ ہے انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاہرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا۔ لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن انتن الساحات ساحات اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے، دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے، اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے۔
لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہے خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے۔ اور تیسری روایت کے لفظ ہے حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلته الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔